بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کا راستہ پا لیا۔ دنیا ایک سایہ ہے، اس کا پیچھا کرنے والا ہمیشہ تھکتا ہے۔ دل کی آنکھ کھل جائے تو کائنات راز نہیں رہتی۔ مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ضرور خوشی دے دینا۔ جو کچھ تم نہیں جانتے پوچھ لو، کیونکہ پوچھنے کی ذلت، عزت اور دنائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بغاوت اگر کامیاب ہو جائے تو انقلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ غم آخر خوشی کے چھن جانے کا ہی انعام ہے۔ ماحول صاف ہو تو صحت آدھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اپنی صحت کو آخری نمبر پر نہ رکھیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ میٹھی چیزوں سے دوری اپنے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ دل کو سکون دینے والے کام جسم کو بھی طاقت دیتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈا دماغ ہمیشہ بہتر فیصلے کرتا ہے۔ غصہ جسم پر بوجھ بڑھاتا ہے۔ اچھی عادتیں آہستہ آہستہ زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ ذہنی سکون کے بغیر جسمانی صحت مکمل نہیں ہوتی۔ دونوں پر توجہ دیں۔ سکون اس کے پاس ہے جو اللہ کے حکم پر راضی ہو جائے۔ نیت کی پاکیزگی عمل کی خوبصورتی ہے۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے، وہ اپنے دشمن پر بھی غالب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہوس انسان کو آندھا کر دیتی ہے۔ زبان کا زخم اکثر دل کے خون سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ جس نے صبر سیکھ لیا، اس نے زندگی جیت لی۔ ہر مصیبت اپنے اندر چھپا ہوا خیر رکھتی ہے۔ محبت کی تاثیر حکمت سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈ کر بھی مل جائے گا۔ ناظرین، علم وہ چراغ ہے جو قبر تک روشنی دیتا ہے۔ عزت بادشاہوں کو بھی بلند کرتی ہے۔ جب دل باری ہو جائے تو الحمدللہ کہنا بوجھ اتار دیتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہو تو تقدیر بھی روشن دکھائی دیتی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا دینا تقدیر بدل دیتا ہے۔ صحبت انسان کا آئینہ ہے، جیسی مجلس ویسا دل۔ وضو کے بعد خاموش بیٹھنا دل کو سکون کی چادر دے دیتا ہے۔ پرانے کپڑوں میں عزت ہے اور عزت میں شفا ہے۔ روزانہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنا جسمانی اور روحانی تحفظ کی چادر ہے۔ الحمدللہ کہنا دل کی اداسی کا علاج بنا دیتا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دل نرم کر لینا اللہ جلد جواب دیتا ہے۔ ماں کے پاؤں دبانا قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے راز کو سینے میں رکھو، یہ تمہاری ایمانت ہے۔ عبادت سے پہلے نیت کو پاک کرو، پھر ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ خاموشی میں ذکر کرنا فرشتوں کو لبیک کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ حسد انسان کا دل کھا جاتا ہے جیسے جنگ لوہے کو۔ نرمی اختیار کرنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صوفی کا دل سب کے لیے نرم اور اپنے لیے سخت ہوتا ہے۔ جڑ مضبوط ہو تو آندیاں بھی کچھ نہیں بگاڑتی۔ جب زبان پر اللہ آئے تو دل کے زخم خود بخود بھرنے لگتے ہیں۔ جو رات کے آخری پہر جاگتا ہے وہ قسمت لکھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اپنا دل صاف رکھے اس کی نیت بھی صاف رہتی ہے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ جو شخص گرے ہوئے کو اٹھائے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تکبر سے دور رہنا روشنی کے قریب رہنا ہے۔ جو اپنا راز کھول دیتا ہے وہ خود اپنا دشمن بن جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ صبح کے وقت استغفار دن بھر کی برکت ہے۔ ماں کی دعا رزق میں ہے، بے حساب برکت ڈالتی ہے۔ غصہ پی جانا ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں۔ جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ کم بولنا زیادہ سننا عقل کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ذہن پر قابو پا جائے تو شدید محبت اور شدید سوچ دونوں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ جب کوئی دل دماغ پر چھا جائے تو انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ نیند، سکون، فیصلہ سب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کو گرا دیتی ہیں، وقت کی بے قدری اور لوگوں کی غلط صحبت۔
جو شخص وقت کو ضائع کرے اور غلط لوگوں میں بیٹھے وہ چاہے جتنا ذہین ہو آخر کار نیچے ہی آتا ہے۔ 4 رشتوں سے ہمیشہ ڈرو کیونکہ یہ حسد، غصہ، غرور اور لالچی ہیں۔ یہ 4 باطنی رشتے انسان کے ساتھ ایسے جڑتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کی شخصیت، اس کا سکون اور اس کی نیکی سب تباہ کر دیتے ہیں۔ جب ماں کی موت قریب ہوتی ہے تو 2 چیزیں انسان کو گرا دیتی ہیں: یادوں کا طوفان اور بے بسی کا احساس۔ ماں کے جانے کا لمحہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک طرف وہ ہمیں یاد آتے ہیں جو لوٹ نہیں سکتے، دوسری طرف انسان کچھ نہیں کر سکتا، بس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ رات کی تنہائی میں دی گئی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ عقل وقت سے بنتی ہے اور وقت خود خدا کی نعمت ہے۔ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو دعا مضبوط ہوتی ہے۔ دل کی دولت ہاتھ کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان اپنے اعمال سے بلند ہوتا ہے، نام سے نہیں۔ محبت میں سچائی سب سے قیمتی چیز ہے۔ تجربہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ نسخہ کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ آج ہم انہی قدرتی تحفوں میں سے ایک سلاجید کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ایسا مادہ ہے جو پہاڑوں کے دل سے نکل کر صدیوں سے مردوں کی طاقت، برداشت اور توانائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر اصل فائدہ تبھی ملتا ہے جب اس کی خالصیت، پہچان اور درست استعمال کو سمجھ کر قدم بڑھائیں۔ سلاجید کی اصلی پہچان یہ ہے۔ یاد رکھیں، سلاجید تبھی فائدہ دیتا ہے جب یہ خالص ہو۔ خالص سلاجید کی خوشبو ہلکی سی مٹی جیسی ہوتی ہے۔ رنگ گہرا سیاہ اور گرم کرنے پر آسانی سے نرم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سلاجید خرید رہے ہیں تو ہمیشہ اس کی خالصیت کو ترجیح دیں۔ سلاجید کا کردار۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے جسم کو طاقت تب ملتی ہے جب خون صاف ہو اور غذا صحیح جذب ہو۔ سلاجید کا کردار یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ جسم میں جذب ہونے والے غذائی اجزاء اور توانائی کے بہاؤ کو بہتر بناتا ہے۔ اس سے جسم مضبوط، دماغ پرسکون اور میدانہ اعتماد میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، مگر صرف تب جب استعمال درست ہو۔ تیاری اور طریقہ استعمال۔ سلاجید کو عام طور پر نیم گرم پانی، دودھ یا شہد کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا حصہ کافی ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز طاقت میں کم اور اثر میں زیادہ ہے، مگر یاد رہے کسی بھی جڑی بوٹی کا استعمال اپنی صحت اور جسمانی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ زیادہ مقدار زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ انتہائی اہم بات، اگر کسی کو کوئی الرجی، بیماری یا مستقل کمزوری ہو تو دیسی نسخہ استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا مشورہ لازمی کر لیا کریں، کیونکہ اصل طاقت صرف چیز میں نہیں بلکہ سمجھداری میں ہوتی ہے۔ اختتامی الفاظ۔ تو دوستو، یہ تھی سلاجید کی طاقت، اس کی پہچان اور اس کا محتاط طریقہ استعمال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید دیسی نسخے، قدرتی طاقت کے راز یا مردانہ صحت کی روایتی معلومات پر ویڈیو بنائیں تو ہمارے چینل کو فالو کریں اور اپنے سوال کو کمنٹس میں ضرور بھیجیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔